ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و بسیرت ابی علی ابن ابی طالب صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، مسلسل محرم کی چاند رات سے اور ابھی تک ہم ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کی یاد منا رہے ہیں، اور بہرحال جہاں بستیاں چھوٹی ہیں، آبادی کم ہے، وہاں پر اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 2 مجلسیں نہ ہوں۔ اگر ایک وقت میں 2 مجلسیں ہوں گی تو لا محالہ جو آپ کی مرکزی مجلس ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ ایک بار صلوات محمد والے بلکہ ان حضرات کو بھی کہ جو الگ الگ مجلس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہدف اور مقصد ان مجالس کے ذریعے ذکر محمد و آل محمد اور سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بیان کرنا، اور ساتھ میں امام حسین اور دین اسلام سے قریب ہونا ہے۔ اور وہ ایک مجلس کر کے بھی ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس مجلس سے کوئی درس لیا جائے، کچھ سیکھا جائے۔ اس لیے کہ یہ مجالس جیسے جیسے ان کی کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے یہاں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہمارے یہاں انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ مجالس، یہ ذکر امام حسین، ذکر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، ذکر خدا، ذکر اسلام، یہ سب ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنے کے لیے ہے۔ ثواب اس میں نہیں ہے کہ ایک وقت میں 10 جگہ فرش ادا بچھایا جائے، ثواب اس میں ہے کہ ایک مجلس میں تمام مومنین کو ایک جگہ جمع کر کے ہم اپنی قوم کی کمزوریوں کو، اپنی قوم کے نقائص کو، اپنی قوم میں پیدا ہونے والی برائیوں کو، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان مجالس کے ذریعے کوئی ایسا پیغام دیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، کہ جس کے ذریعے سے جو کمزوریاں قوم میں پیدا ہو رہی ہیں وہ کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جائیں۔ ہمارے بچے بالخصوص جو سروے آئے ہیں، وہ سروے یہ بتاتے ہیں کہ مسلم ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم میں 4% 9 پوائنٹ ہیں۔ کتنا؟ 4% 9 پوائنٹ اعلیٰ تعلیم میں، یعنی ہائی اسکول اور انٹر کے بعد 4% 9 پوائنٹ ہیں ہمارے نوجوان کالجز میں اور یونیورسٹیز میں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹوٹل امت مسلمہ کی تعلیم کا سروے ہے، اور اس امت مسلمہ میں بھی ہم تقریباً جو ہے وہ 20% ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اس امت مسلمہ میں بھی ہم 20% ہیں، 80% ہمارے اہل سنت بھائی ہیں۔ تو یہ پوری امت مسلمہ کا سروے، اس کا مطلب اگر آپ اپنی قوم کا علمی سروے اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے نوجوان آج ہمارے کالج میں ہیں، کتنے نوجوان یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ تعجب کریں گے۔ شیعہ قوم کے 1% نوجوان کالجوں تک جاتے ہیں، 1%۔ سوال یہ ہے کہ یہ مجالسیں ایسے ہی آگے بڑھتی رہیں گی یا ان مجالسوں سے ہمیں کوئی فیض پہنچے گا، ان مجالسوں سے ہمیں کوئی فائدہ قومی طور پہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خطب آتے رہیں گے، ذاکرین آتے رہیں گے، وہ داد اور واہ واہ سبحان اللہ کی گفتگو کرتے رہیں گے، اور کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بہت ہو گیا ہم نے امت مسلمہ کے لیے
کس نے قتل کیا، کس نے امام حسین کو شہید کر دیا، کون تھے جو کربلا میں آئے تھے، وہ کس مسلک کے تھے، کس دین کے تھے، صحیح ہے نا، وہ سب بہت بحثیں ہو گئیں، ہم نے بہت بحثیں کر لی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سالوں اس منبر پہ گفتگو کر کے امت مسلمہ کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیا؟ کیا کربلا سے قریب آ گئی امت مسلمہ یا کربلا سے اور دور ہو گئی؟ اور ہمارے بھئی امام حسین سے قریب ہو گئی وہ امت جس کے بارے میں ہم اپنے افراد کو بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں نے کیا کیا، یا وہ کربلا سے دور ہو گئی؟ عزیزان گرامی، وہ اور کربلا سے دور ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو طریقہ اپنایا وہ کسی فرقے کو، کسی قوم کو برا بھلا کہنے کا طریقہ تھا، جبکہ اس طریقے سے کبھی نہ نبی نے تبلیغ کی تھی اور نہ ہمارے ائمہ نے تبلیغ کی تھی۔ اور ہمارے نبی کریم نے کبھی کسی کو برا بھلا کہہ کے تبلیغ نہیں کی۔ حضور پاک نے اور اسلام نے تبلیغ کا طریقہ یہ نکالا تھا کہ برائی کو برا کہا جائے، بروں کو نہیں۔ اور ہمارے برائی کی مذمت کی جائے، بروں کی نہیں۔ اگر ہم بروں کی مذمت کریں گے تو وہ برے ہم سے قریب کیسے ہوں گے؟ اور ہمارے لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسلام کا طریقہ ہے کہ آپ برائی کو برا کہیں، نہ کہ بروں سے نفرت کرنے لگیں۔ اگر ڈاکٹر بیمار سے نفرت کرے گا تو علاج کون کرے گا؟ جی، اگر ہاسپٹلز جو یہ بنائے گئے ہیں یہ بیماروں کو ختم کرنے پہ لگ جائیں گے تو پھر ان ہاسپٹلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بیمار تو گھر میں بھی مر سکتا ہے۔ جی بھئی، بیمار تو بیمار ہو کے گھر میں ہی مر سکتا ہے، اسے ہاسپٹل جانے کی ضرورت کہاں ہے؟ اور اگر ہاسپٹل گیا ہے تو ہاسپٹل کی ذمہ داری یہ ہے، ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس بیمار کو صحت مند بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ اس بیماری کی وجہ سے جو اس کو ہے وہ بیمار سے نفرت کرنے لگے۔ اگر بیمار سے نفرت کرنے لگے گا تو کوئی صحت مند ہی نہیں ہوگا، اور وہیں ذرا کسی کی بیماری ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ خطباء و ذاکرین نے اپنے مزے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہوا یہ سب کچھ ہمارے یہاں کہ یہ قوم کو جذباتی بناؤ، اور یقین جانو اگر اس قوم کو اتنا جذباتی ہم نے بنایا کہ اگر ان کو یوں کہہ دیں نا کہ باہر جا کر کے جو بھی بس ہمارے مسلک کا نہیں ہے اسے مار لو پیٹ لو، تو یہ قوم وہ بھی کر لیتی۔ لیکن یہ کہ خدا کا شکر ہے ہماری تعداد اتنی کم تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کے مقابلے میں آ نہیں سکتے تھے، اس لیے شاید، ورنہ جذباتی خطبہ جو قوم کو جو ہے وہ اکسا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں۔ اما اس قوم کو یہ بھی تو بتاؤ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دوسری قومیں امام حسین علیہ السلام کے راستے کو اپنائیں، بھئی ان مجالس کا ہدف اور مقصد یہی ہے نا کہ دوسری قومیں بھی ہمارے امام کو تسلیم کریں، یہی ہے۔ دوسری قومیں بھی ہمارے مذہب کو مانیں، دوسری قومیں بھی محمد و آل محمد کے طریقۂ زندگی کو اپنائیں، یہی ہے نا ہدف و مقصد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم مجلس کر رہی ہے کیا اس نے اہل بیت کو اپنا لیا؟ کیا جو قوم مجلس کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، کیا اس نے طریقہ اہل بیت کو اپنا لیا؟ اگر ہم نے اپنا لیا تو دوسروں کو دعوت دیں، اور اگر ابھی ہم ہی نہیں اپنا سکے، جی اگر ہم ہی نہیں اپنا سکے تو ہم ان کو کیا کہیں کہ جن کا تعلق اس فرش اعضاء سے نہیں ہے کہ وہ صحیح اسلام کو قبول کریں؟ ارے پہلے تو میں قبول کروں کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں حضرت علی کا غلام ہوں، میں امام صادق کا ماننے والا ہوں، ہے نہیں؟ تو پہلے تو میں قبول کروں، تو کیا میرے گھر میں اسلام آ گیا جو دوسروں کو میں للکار رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کر کے کہ ہمارے علاوہ سب یزیدی ہیں؟ ذرا ہمارے علاوہ سب یزیدی ہیں؟ بھائی کوئی یزیدی نہیں ہے دنیا کے اندر، اور اگر باہر یزیدی ہیں اور یہاں حسینی ہیں تو اگر حسینی ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں تو پھر کوئی یزیدی نہیں ہے۔ اور ذرا صلاۃ علی محمد والے محمد، جی اور اگر وہ یزیدی ہیں
جو یہاں نہیں ہیں تو پھر کوئی حسینی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ضرورت تو اس بات کی ہے ہمارے لیے کہ ہم امام حسین کے راستے کو اپنائیں۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داریاں دوسرے لوگوں سے الگ ہیں، ہماری ذمہ داریاں اسلام کے حوالے سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کو اسلام دیا، جن کے گھر سے اسلام چلا، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دیں کہ نہ کربلا سے پہلے کسی نے دی تھیں اور نہ کربلا کے بعد کوئی دے سکے گا۔ قیامت تک اب کربلا کی کوئی مثال دوسری موجود نہیں ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو پہلے ہم خود کربلا کو اپنے کردار میں اتاریں، اپنی سیرت میں اتاریں، اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں کربلا۔ جب کربلا ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے۔ کیسے بدل جائیں گے؟ کہ کربلا جہالت کو پسند نہیں کرتی، تو کوئی بھی نوجوان تعلیم چھوڑ کے مزدوری کرنے کی طرف نہ جائے۔ غور فرمائیے ذرا، کہ کربلا کو جہالت پسند نہیں ہے۔ جب جہالت پسند نہیں ہے تو تھوڑا صبر کریں والدین بھی، کہ بھئی ہمارا یہ بیٹا ابھی ہائی اسکول کر رہا ہے، اگر یہ ہائی اسکول سے ہم اسے چھڑوا دیں گے تو یہ لیبر طبقے میں چلا جائے گا، مزدور بن جائے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، جہاں اس کو ہم نے 10-12 سال پرورش کی ہے، 3 سال اور اس سے انکم کی توقع نہ کریں۔ غور فرمائیے ذرا، 3-4 سال اور اس سے انکم کی توقع نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اسے کوئی اچھا کورس کرا دیں، کوئی ڈپلومہ کرا دیں، کوئی اچھی فیلڈ میں لے جائیں، تاکہ یہ بچہ محنت کر کے لیبر طبقے میں جانے سے بچ جائے، مزدور بننے سے بچ جائے۔ اس لیے کہ مزدوری کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اب جو ہے مزدوری بری ہوتی جا رہی ہے، کوئی مزدور کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ضرورت ہے ہماری کہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں ان مجالس میں، خدا کرے کہ خطبہ و ذاکرین 10 منٹ قوم کی مشکلات کو دینے لگیں، صحیح نا؟ یہ جو بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بچے سب اسکول جانے چاہیے اور اچھے اسکول ملنے چاہیے۔ وہ اچھے اسکول ملیں گے کیسے؟ جو صاحبان استطاعت ہیں، جن کے کاروبار اچھے ہیں، جن پہ دولت ہے، وہ اپنے بچے کو تو پڑھا ہی رہے ہیں، انہیں یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو دینی فریضہ ہے اس دینی فریضے کو ادا کریں۔ جو ان پہ خمس واجب ہے، خمس نکالیں۔ گھر میں صدقہ نکالتے ہیں تو دروازے پہ آ کر کے جو فقیر مانگنے آ رہا ہے اس فقیر کو نہ دیں صدقے کا پیسہ۔ دے دیے 5 روپے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں ہے، 2-4 روپے دے دیے، 5 روپے دے دیے، لیکن یہ پیسہ صدقے کا قوم کے اس بچوں پہ لگائیں جن بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہ غریب بچے کہ جو اسکول نہیں جا پا رہے، جن کی فیس ادا نہیں ہو پا رہی، ان کے اوپر یہ پیسہ لگنا چاہیے۔ آپ خمس کے پابند بنیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتنا نکلتا کسی کے پاس، 10 روپے نکلتا، وہ 10 روپے نکالیے، نکال کے کمیٹی بنائیے، اپنے یہاں سندر نگری میں بنائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خمس جامع مسجد میں بھیج دیجئے، نہ، میں آپ کے لیے وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہیں بنائیے، اور یہاں بنا کر کے یہ ایسے بچوں کو تلاش کیجئے کہ جن کے بچے پڑھ نہیں پا رہے، جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے، کہ والدین کے پاس انکم کے ذرائع نہیں ہیں اور وہ بچہ اسکول سے محروم ہے۔ سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم اس قوم کے بچوں کو اسکول سے محروم نہ رہنے دیں۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے اس عزاداری کی، اور فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اس عزاداری کے ذریعے سے نہ کوئی نیٹ ورک بنایا، نہ کوئی ایسی انجمنیں تشکیل پائیں، نہ کوئی ایسی کمیٹیاں بنیں کہ جو معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کو تلاش کریں۔ بلے دے کر کے ایک انجمن تشکیل پا جاتی ہے، اور وہ ہے ماتمی انجمن۔ خوشا نصیب ماتمی انجمنوں کا، خدا وہ بہرحال ایک اچھا کام کر رہے ہیں، نشر و اشاعت کر رہے ہیں کربلا کی۔ لیکن عزیزان گرامی، خالی ماتم اور مجلس سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور فرمانے، خالی ماتم و مجلس سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ماتم و مجلس تو یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، اور فرمائیے گا، یہ جو ہے یہ تو ہمارے اظہار محبت کا طریقہ ہے، اظہار محبت کا طریقہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بھئی اظہار کر رہے ہیں ہم کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔
میرے خیال میں اگر ایک ہی مائک اچھا ہو جاتا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے اس عزاداری کو کرنے کے ساتھ کہ جس جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں ایک نیٹ ورکنگ ہو، ایک نیٹ ورک بنایا جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ جو لوگ ہماری امام بارگاہ میں مجلسوں میں آ رہے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اگر ان کے بچے واقعاً تعلیم سے محروم ہیں تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ 5-5 10-10 روپے اکٹھے کر کے، اور بالخصوص اس انجمن کی ذمہ داری ہے جو تبرک بانٹنے کے لیے تو چندہ کر لیتی ہے، جو باقی اسباب مہیا کرنے کے لیے تو چندہ کر لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یقین جانیے امام حسین علیہ السلام کو تبرک کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ تبرک کے طور پہ بچوں کو علم مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام کو تبرک کی ضرورت نہیں ہے، امام نے یہ اتنی عظیم قربانیاں تبرک کے لیے نہیں دی ہیں کہ جی ہر انسان یہ سوچے بیٹھا ہے کہ مجھے شیر مال بانٹنے ہیں۔ نہیں، آپ شیر مال بانٹنے کے بجائے وہی تبرک تھوڑا بانٹ دیجئے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی تبرک کے بچے ہوئے پیسے سے کسی امام حسین کے جو ہے وہ چاہنے والے کے بچے کو تعلیم دلا دیجئے، تاکہ کل کو ایک اچھی قوم تشکیل پا سکے اور ہمارے ایک اچھی قوم بن سکے۔ جہالت میں رہنے والی قومیں آنے والے وقت میں ہندوستان میں یقین جانیے کہ شاید وہ اپنی زندگی بچانا بھی ان کو مشکل ہو جائے گی، جس طریقے سے یہ ہندوستان چینج ہو رہا ہے اور ہمارے جس طرح سے یہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ سے کیمرہ یہ میری آواز کو بہت دور تک پہنچا دے گا، اب یہ آواز یہاں محدود نہیں رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، آج تلواروں میں طاقت نہیں ہے۔ ہوتا تھا ایک زمانہ، تلواروں کا زمانہ ہوتا تھا، بندوقوں کا زمانہ ہوتا تھا، ہتھیاروں کا زمانہ ہوتا تھا۔ اب ہتھیاروں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آنے والے زمانے میں یہ ہتھیار بننا بھی شاید بند ہو جائیں گے، اور فرمانے آپ یہ ہتھیار بننا بھی آہستہ آہستہ بند ہو جائیں۔ کیوں؟ جب سے یہ کرونا وائرس آیا نا جی، تو دنیا کو ایک نئے ہتھیار کا پتہ چل گیا۔ فرمائیے کیوں؟ اس ہتھیار کے استعمال کے لیے فوجوں کی ضرورت ہے، ملٹری کی ضرورت ہے۔ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے لیے دنیا بھر کے اسباب چاہیے، اور اس ہتھیار کو جو جیوت ہتھیار بولا گیا جس کو، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کسی ملک میں ایک جاسوس بھیجیے، وہاں وائرس اڑا کر کے گھر کو چلا جائے، بات ختم ہو گئی۔ صحیح نا؟ ہزاروں لوگ مر جائیں گے، ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا کس نے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جی یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیا کس نے۔ ابھی کرونا وائرس کے سلسلے میں جو سرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو اس میں پتہ چلا تھا کہ جی وہ ایک لیب میں چمگادڑوں کے اوپر کچھ سرچ ہو رہی تھی اور وہ وائرس وہاں تیار ہوا تھا چائنا کے اندر، یعنی ایسے ہی تو پتہ چلا۔ اب اس کے بعد ساری دنیا جو ہے جیوت ہتھیار بنانے پہ لگ گئی۔ آج سینکڑوں لیبس ہیں پوری دنیا کے ملکوں میں جو وائرس تیار کر رہے ہیں، ایسا وائرس جو انسانیت کو، جس ملک کے خلاف ہم چاہیں جنگ لڑنا تو اب جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو ایسے ہی تباہ و برباد کر دیں۔ یہ سب ہونے لگا، اور فرمائیے ذرا۔ تو اب وہ زمانے گئے کہ جب ہم ڈنڈوں سے، تلواروں سے، افراد کی طاقت سے جنگیں لڑتے تھے۔ اب جنگیں نہ افراد کی طاقت کی ہیں، نہ تلواروں کی ہیں، نہ ہتھیاروں کی ہیں، اب جنگیں ہیں صرف اور صرف ٹیکنالوجی اور علم کی۔ اور ہمارے علم اور ٹیکنالوجی، یہ جنگیں باقی رہ جائیں گی۔ جس قوم کو اس روئے زمین پہ زندہ رہنا ہے اسے ٹیکنالوجی اور علم میں ترقی کرنا ہوگی۔ اگر وہ علم میں آگے نہیں بڑھے گی قوم
تو یقین جانیے جہالت اسے مٹا دے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان مجالس کو ہم اپنی قوم کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے ایک ذریعہ قرار دیں۔ ابھی میں جگہ جگہ جا رہا ہوں اور ہر جگہ ایک ہی حالت ہے کہ آپ جائیے 4 آدمیوں میں بیٹھیے، اور جہاں مجلس کے بعد 4 آدمیوں بیٹھیں گے وہاں انجمنوں کے اختلافات، وہاں مومنین کی لڑائیاں، وہاں مجلسوں کے مقابلے، وہاں عزاداری کے کمپٹیشن، وہاں جلوس کے جو ہے وہ ہمارا ایسا ہوا ان کا ایسا ہوا، صحیح ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ کو پوری قوم میں ملیں گی، کہیں چلے جائیے آپ۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جائیے وہاں ایک نئی پریشانی کی خبر ملتی ہے۔ اس سال 2 انجمنوں میں جھگڑا ہو گیا، اس سال 2 امام بارگاہ والوں میں کچھ ایسا ہو گیا، اس سال جلوس میں یہ ہو گیا، صحیح ہے نا؟ تو عزیزان گرامی، یہ سب ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا کہ کیا واقعاً یہ سب کچھ امام حسین کے لیے ہو رہا یا یہ انجمنوں کے لیے ہو رہا ہے؟ بھائی امام حسین کے لیے ہو رہا ہوتا تو یہ انجمن سے کیوں لڑتی؟ یہ انجمن کے ساتھ اختلاف کیوں کر رہی ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس عزاداری کو بھی گروپوں میں تقسیم کر لیا، جماعتوں میں بانٹ دیا، فرقے بنا لیے۔ اس کے اندر بھی جو کربلا متحد کرنے کے لیے ہوئی تھی اسی کو ذریعہ بنا لیا قوم کے اختلاف کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہر جگہ کے یہ حالات ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک قوم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پہ یہی چیزیں حاصل کرے گی یا اس کے آگے بھی بڑھے گی؟ اس کے آگے بھی ہمیں جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی سوچئے، اس پہ تھوڑا غور کیجئے۔ ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے اس پیسے کی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے اور اس عزاداری امام حسین کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ یہ پیسہ کوئی بڑی چیز ہے نا، پیسے کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ذکر امام حسین اس پیسے کے ذریعے آگے بڑھ جائے۔ اور فرما رہے ہیں کربلا کا پیغام اگر اس جو ہم دولت خرچ کر رہے ہیں اگر اس کے ذریعے آگے بڑھ جائے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہمارے لیے۔ لیکن یہ کہ کربلا کا پیغام دولت بھی خرچ کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، قوم وقت بھی دے رہی ہے، علماء بھی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی، تقاریر ہو رہی ہیں، اور قوم بھی جو ہے سب کچھ کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر قوم میں کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں آ رہا تو اس کا مطلب دوبارہ سے قوم کو سر جھکا کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سے عزاداری کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم سے کہاں کمی رہ گئی، ہم سے کون سی مسٹیک ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر وہ عظیم قربانی کہ جس نے 72 کو موت پہ اکٹھا کر دیا ہے، 72 افراد کو موت پہ اکٹھا کر دیا۔ دنیا کی کوئی کمیٹی، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو نقصانات پہ اکٹھا ہو جاتے ہوں لوگ، صحیح ہے نا؟ نقصان پہ تو کوئی نہیں اکٹھا ہوتا۔ ہر ایک انسان اگر انجمن بھی بنائی جاتی ہے تو اس میں فائدہ دیکھا جاتا، فائدہ کیا ہوگا، یہی ہے نا؟ ایک کمیٹی بنتی ہے تو اس میں فائدہ دیکھا جاتا، ہمارا فائدہ کیا؟ ضروری نہیں ہے فائدہ مالی ہو، اور ہمیں ادھر ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ مالی ہو، مالی ہونا ضروری نہیں فائدے کا، ہو سکتا ہے فائدہ شہرت کے حوالے سے ہو سکتا ہے فائدہ قیادت کے حوالے سے ہو، جی ہو سکتا ہے فائدہ سرپرستی کے حوالے سے ہو، جی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جو صدر صاحب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں انجمن سے کوئی پیسہ مل رہا ہے یا سیکریٹری صاحب کو پیسہ مل رہا، لیکن کم سے کم پہچانے تو جا رہے ہیں یا نہیں؟ شہرت تو مل رہی یا نہیں مل رہی؟ شہرت مل رہی ہے، تو وہ فائدہ ان کے نظر میں ہے
کہ بھئی سب مجھے جانتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے مسجد امام بارگاہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر فائدے کے اگر آپ 100 آدمی جمع کرنا چاہیں، 50 آدمی جمع کرنا چاہیں تو وہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان انجمنوں میں کم سے کم ایک فائدہ تو سامنے ہے ہی، صحیح ہے نا، اور وہ ہے اجر و ثواب. وہ تو ہے نا سامنے، اجر و ثواب کا فائدہ تو ہے نا. تو عزیزان گرامی فائدے کے بغیر نہیں ہوتا کوئی جمع. تو ہم زندگی پہ جمع ہونے سے پہلے، موت پہ نہیں، موت پہ تو ہم اتحاد کرتے ہی نہیں نا، ہم تو زندگی کے لیے اتحاد کر رہے ہیں، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان جب اتحاد کرتا ہے تو وہاں بھی فائدے پہ نظر رکھتا ہے. تو عزیزان گرامی کربلا کو سمجھیے کہ کربلا نے 72 افراد کو بغیر زندگی پہ جمع نہیں کر رہے امام، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موت پہ اکٹھا ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ. اور ہمارے موت پہ اکٹھا کر رہے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا موت پہ اکٹھا یا نہیں کیا؟ جی شب عاشور کیا فرمایا تھا؟ تمہاری زندگی واپس کرتا ہوں، تم سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جاؤ واپس چلے جاؤ. یہ فوج یزیدی اور یہ حکومت، یہ نظام حکومت، یہ کسی بھی مسلمان کے خون کا پیاسا نہیں ہے. انہیں تو صرف میرا سر چاہیے، میرا خون چاہیے. جاؤ چلے جاؤ. چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. کیوں بجھایا چراغ؟ کہ عام طور پہ جو لوگ بہت دنوں تک ساتھ رہتے ہیں وہ روشنی میں آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر پاتے. اور ہمارے کہ ہم نے اتنے ساتھ اتنا ٹائم آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس روشنی میں نور کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے سے اٹھ کے چلے جائیں کہ نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے امام حسین نے کہا لو اندھیرا کیے دیتا ہوں، نہ میں تمہیں نظر آ رہا ہوں نہ تم مجھے نظر آ رہے ہو. کوئی شرمندگی نہیں ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور یہ نہیں کہ فوراً چراغ گل کر کے 1 منٹ میں جلا دیا ہو. روایات کہتی ہیں کہ اب اس کے بعد چراغ جب ہی جلا ہے خیام امام حسین میں کہ جب ساری باتیں طے ہو گئیں، یعنی گھنٹوں چراغ بند رہا اس خیمے کا جہاں اصحاب امام حسین موجود تھے. کیوں یہ اتنا موقع دیا امام نے؟ تقریریں کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، جاؤ چلے جاؤ. اچھا تمہیں شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے کہ وطن میں جا کے، بستی میں جا کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے کیا کہو گے؟ تو جاؤ بنی ہاشم میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، اکبر کو لے جائے کوئی قاسم کو لے جائے، کوئی اون محمد کو لے جائے، ان کو ساتھ لے جاؤ تاکہ کل کو کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ ہم تو اکبر کو پہنچانے کے لیے آئے تھے، ہمیں تو قاسم کو پہنچانا تھا، امام نے اپنے چاہنے والوں کو ہمارے حوالے کیا تھا. تو امام نے اس حد تک موقع دیا. لیکن عزیزان گرامی جیسی کربلا میں زندگی ذلیل ہوئی نا، یہ مادی زندگی، دنیاوی زندگی، ایسی ذلت اس زندگی کو کہیں نہیں ملی. اور ہمارے ہر آدمی زندگی کی بھیک مانگتا ہے یا نہیں؟ اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں آ جائے اور دشمن اسے قتل کر رہا ہو تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو، یہی ہوتا نا. لیکن عزیزان گرامی جیسی ذلیل زندگی یہ کربلا میں ہوئی نا، دنیاوی زندگی، ایسی پوری کائنات میں کبھی نہیں ہوئی. امام زندگی واپس کر رہے تھے، چاہنے والے یہ کہہ رہے تھے مولا ہمیں زندگی نہیں، ہمیں تو آپ کے قدموں پہ موت چاہیے. اور ہمیں آپ کے قدموں پہ موت چاہیے، ہم تو اپنے سر و تن میں جدائی کرانا چاہتے ہیں، ہم تو اس جسم کو تلواروں کے، نیزوں کے اور تیروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد بھائی. اللہ تشریف لائیں. ہم تو اس زندگی کو اسلام کی نظر کرنا چاہتے ہیں. تو اندازہ کیا آپ نے 72 افراد تھے کربلا کے میدان میں. یہ وہ تعداد ہے 72 کی کہ جو کوفے کے راستے سے ابن زیاد کے پاس جو خطوط پہنچے ہیں ان کے جاسوسوں کے، ان خطوط میں لکھی گئی ہے. ورنہ تعداد زیادہ ہے کربلا کے میدان میں، تعداد زیادہ ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی جھگڑنے کی اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ جو چیزیں ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے جو مشہور ہو گیا ہم اسی کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف کربلا یہ 72 تو وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے امام حسین کے ساتھ نکلے تھے، یا امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا تھا، ورنہ ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور بڑھتی چلی گئی۔ راستے میں زہرقین شریک ہو گئے، پہلے سے تھوڑی تھے ساتھ میں، زہرقین راستے میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ وہب کلبی شریک ہو گئے، زبالہ کی منزل پہ جانے کے بعد وہاں وہب کلبی شریک ہو گئے، تو اور ایک فرد اور بڑھ گیا۔ اور 7 آدمی ایسے ہیں کربلا میں، سوچئے گا ذرا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، یہ شاید پہلی بار ہی سنیں گے یہ باتیں آپ۔ کربلا میں 7 آدمی ایسے ہیں جو فوج یزیدی میں کوفے سے شامل ہو کر کے نکلے۔ کتنے؟ 7 آدمی، جو ابھی تک مجھے مل گئے تاریخ میں۔ اگر دقت سے غور کریں گے، پڑھیں گے تو شاید اور بھی لوگ ملیں گے جی، کیونکہ کوفے کے راستے بند ہو گئے تھے، امام حسین تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، امام کے ساتھ جانے پہ پابندی تھی، نصرت امام حسین کرنے پہ پابندی تھی، یہی تھا نا، تو لہذا راستے بند ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو چاہنے والے تھے اور امام تک پہنچنا چاہتے تھے وہ فوج یزید میں شریک ہو گئے۔ جا کہاں رہی فوج؟ اور ہمارے بھائی جب یہ قتل کرنے جا رہے ہیں تو امام کا اور ان کا جو ہے وہ جگہ تو ایک ہی ہوگی نا، آدھا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی تو ہوں گے نا۔ تو ایسے افراد بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ جو فوج یزیدی میں یزید کے لشکر میں شامل ہو کر کے کربلا پہنچے، اور پھر رات کی تاریکی میں موقع دیکھ کر کے امام کی طرف آ گئے۔ اور بھائی ذرا رات کی تاریکی میں موقع غنیمت جان کر کے امام کی طرف آ گئے۔ ایسے 7 افراد تو مجھے مل چکے ہیں ابھی تک، مطالعے کی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، شیعوں نے بھی لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا کہ یہ 7 افراد شہدائے کربلا میں جو ہیں یہ امام کے ساتھ نہیں تھے، یہ فوج یزیدی میں آئے تھے، لیکن آئے تھے اسی قصد سے کہ ہمیں فرزند رسول تک پہنچنا ہے، امام کی مدد کرنا ہے۔ اور ہمارے تعزیزان گرامی، کون ہے جو اپنی جان دینا چاہتا، کون ہے جو موت کو گلے لگانا چاہتا ہے؟ لیکن امام حسین نے ان سب کو، جن کے مزاج مختلف، جن کی طبیعتیں مختلف، جن کی صنفیں مختلف، پتہ نہیں پیغام پہنچا پاؤں گا یا نہیں، لیکن کوشش کروں گا آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے، جن کے مزاج مختلف، طبیعتیں مختلف، صنفیں مختلف، عمریں مختلف، سن و سال مختلف، ان سب کو ایک مقصد کے لیے جمع کر دیا۔ تاریخ بشریت میں نہ ملے گی ایسی قیادت جیسی قیادت امام حسین کی کربلا کے میدان میں، تاریخ بشریت میں نہ ملے گی اس قیادت کی مثال۔ 72 صحیح، چلیے میں 72 کہتا ہوں ابھی، 72 صحیح، 72 میں جوان بھی ہیں، 72 میں نوجوان بھی ہیں، 72 میں ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، 40-45 سال والے، 72 میں 70 اور 80 اور 95 سال والے بھی ہیں، اور 72 میں اون و محمد جیسے سی نا 13-14 سال والے، جناب قاسم، اون و محمد، یہ 13-14 سال والے، اور فرمائیے ذرا، تو سب کی طبیعتیں الگ، سب کے مزاج الگ، سب کے سوچنے کا انداز الگ، اور فرمائیے ذرا سب الگ نا جی، سب الگ، بالکل الگ۔ بچہ پریشانیوں میں جلدی گھبرا جاتا، یہ بچے کی فطرت، یہ بچے کی طبیعت، کہ ذرا سی مصیبت آئی بچہ ڈر جائے گا، رونے لگے گا، چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، یہی ہے نا۔ اور مقابلوں کے وقت پہ جوان بہت جلدی پھسلنے لگتے ہیں جی، ایسا ہی ہوتا نا کہ جوان بہت جلد تلواریں اٹھا لیتے ہیں، بہت جلد جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے اگر انہیں بھیجا بھی جائے لڑنے کے لیے تو وہ سستی دکھاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اب ان کے اندر وہ جذبہ موجود، لڑنے بھیڑنے کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، صحیح ہے، جسم کی طاقت جواب دے رہی ہوتی ہے، یہ سب ہوتا نا۔ غلام کی فطرت ہوتی ہے کہ جی میں آقا کی خدمت تو کروں لیکن جان نہیں دے سکتا، غور فرما رہے ہیں، آقا کی خدمت کر سکتا ہے لیکن جان دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ عورتیں بہت نازک مزاج ہوتی ہیں، ذرا سی پریشانی آ جائے
تو خدا کی قسم بڑے سے بڑے شجاع اور بہادر کو بھی عورت کمزور بنا دیتی جی. بڑے سے بڑے بہادر و شجاع جس نے بڑی جنگیں جیتی ہوں، بڑے مارکے طے کیے ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا ہو، اگر ساتھ میں بیوی بہن یا بیٹی ہو نا اور وہ رونے لگے گریہ کرنے لگے تو وہ بھی ہتھیار ڈال دیتا. ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا جی؟ بڑے بڑے بہادر جو ہیں ہتھیار ڈال دیتے ہیں مقابلوں میں. کیا کریں؟ یہ بیویوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن آپ کے مولا نے کچھ ایسا مافوق الفطرت کام کیا کربلا میں، ایسا مافوق الفطرت جو آج تک ہوا نہیں تھا. بچہ بچہ رہا، اس کا بچپنا لے لیا. غور فرمائیے ذرا، بچہ بچہ رہا لیکن وہ بچپنا جو تھا وہ اسے لے لیا، ایک ہدف پہ جمع کر دیا اس کو. بچے کو بچہ نہ رہنے دیا وہاں، یعنی جو عام بچہ ہوتا. اور فرمائیے ذرا، جوان جوان رہا لیکن کسی نے تلوار پہ ہاتھ ڈال کے یہ نہیں کہا کہ بس اب کب تک میں صبر کروں گا. اور فرمائیے ذرا، کب تک صبر کروں میں؟ کوئی ایک مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ کسی نوجوان نے تلوار نکالی اور مقتل میں بھاگ گیا. امام منع کرتے رہے کہ نہیں مقتل میں مت جاؤ، ابھی جنگ مت کرو. اور ہمارے ہر ایک امام کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا. طاقت تو کہہ رہی تھی کہ میدان میں کود جائے، لیکن اطاعت کہہ رہی تھی کہ جب تک امام اجازت نہ دے خاموش رہے. صلاۃ ہے محمد آل محمد جی. عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، اگر آپ جناب قاسم کی شہادت کے احوال کو پڑھیں گے، اجازت کے وقت کو پڑھیں گے کربلا کے میدان میں، تو روایات کہتی ہیں 10 مرتبہ ام فروائی ہیں بیٹے کو لے کر کے، اور 10 مرتبہ قاسم آئے امام کی خدمت میں. فرمانے ارے بھئی کبھی تو مولا سے بچتے ہوں گے نا قاسم، تلوار لیتے اور میدان میں چلے جاتے. ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں، جناب علی اکبر نے اجازت مانگی نہیں مانگی، کتنی مشکلوں سے اجازت ملی، لیکن خود سے نہیں چلے گئے جنگ کرنے کے لیے. اور فرمانے تو عزیزان گرامی اندازہ کیجئے اور پھر سوچئے کہ یہ مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں، مختلف لوگ یہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہدف کے لیے جمع ہو گئے، ایک ہدف کے لیے جمع ہو گئے، اور سب نے موت کو گلے سے لگا لیا. کنیزے اور غلام یہ کہنے لگے فرزند رسول ہمیں بیعت نہیں کرنی، ہمیں بیعت نہیں کرنی، ہم سر دے دیں گے، جان دے دیں گے، لیکن بیعت نہیں کریں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ امام حسین کی قیادت وہ تھی کہ جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بھی ایسا حوصلہ عطا کر دیا کہ وہ حق کے لیے بیعت کا مطالبہ نہ کریں بلکہ جان دینے پہ آمادہ ہو جائیں. تو یہ جو قیادت ہے، یہ قیادت آپ کو کہیں ملتی نظر نہیں آئے گی. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حر جس وقت آئے ہیں فوج یزیدی کی طرف سے کوفے کے راستے میں آئے نا حر، اور آ کر کے امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے کو روکا ہے، اور روکنے کے بعد لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے کہا فرزند رسول جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں چلیے، یا تو کوفے چلیے ورنہ یہ راستہ چھوڑ کے بیابان میں چلیے، یہاں آپ پڑاؤ کیجئے. تو امام نے کہا، امام نے وہاں پہ صحیح ہے کہ وہ جملے کہے کہ جو امام کو کہنا تھے، جو نصیحت کرنا تھی، اور شاید وہ بھی امتحان تھا حر کا کہ یہ حر واقعاً یزید کے لشکر میں یزیدی ہو چکا ہے. فرمائیے ذرا، کیا واقعاً یہ یزیدی ہو چکا ہے یا ابھی بھی اس کے اندر انسانیت باقی ہے؟ تو عزیزو، ہر لشکر یزید میں کھڑا ہوا ضروری نہیں ہے یزیدی ہو. اور فرمائیے ذرا، لشکر یزید میں ہر ایک جو کھڑا ہے نا ضروری نہیں ہے یزیدی ہو سکتا ہے اس میں بھی حسینیت باقی ہو، اس میں بھی انسانیت باقی ہو. لہذا جب لشکر یزید میں ہر مسلمان یزیدی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت مسلمہ میں بھی ہر مسلمان غلط نہیں ہو سکتا.
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک صحیح پیغام پہنچائیں، تاکہ اگر ان کے اندر انسانیت باقی ہے، حق پرستی باقی ہے، تو وہ حق کو قبول کر سکیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیے گا، حر سے جیسے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے حر سے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ جملے ہیں، یہ عربوں کے یہاں ایک طرح کا کوسنا تھا، صحیح نا، ایک طرح کا کوسنا تھا۔ امام نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے کیا جسارت کی، تو نے میرے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا۔ تو حر کا جملہ سنیے گا جس سے امام نے اندازہ کیا کہ حر کون ہے۔ حر کا جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے کہا، اب میں جناب نہ لگاؤں ابھی یہاں، وہ یزیدی لشکر کی طرف سے آیا تھا، صلاۃ علی محمد والے محمد۔ تو یہ حر نے کہا فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو یہی کہتا۔ اور فرمائیے ذرا، اگر آپ کی والدہ فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو پلٹ کے یہی جواب دیتا۔ اس کا مطلب امام نے سمجھ لیا کہ جس کے دل میں ابھی بھی میری ماں کی محبت و احترام ہے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ جی امام نے اس جملے سے سمجھ لیا حر کے کہ اس کے دل میں اگر ابھی بھی میری والدہ جناب زہرا کا احترام و تعظیم باقی ہے، اور یہ اس لیے جملہ میری شان میں نہیں کہنا چاہتا کہ میری ماں فاطمہ ہیں، تو حر سمجھ گئے کہ ابھی غیر نہیں ہے، ابھی بھی اپنا ہے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد، یہ غیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ غیر نہیں ہے، ابھی یہ ابھی اپنا ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ یہ واپس آ سکتا ہے۔ تو امام نے جب حر نے یہ جواب دے دیا تو امام نے کہا حر چل، کہاں لے جانا چاہتا، چل میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو مقدر ہو چکا تھا میدان کربلا، وہاں تو آنا ہی تھا امام کو، چاہے وہ حر کے ذریعہ بنے یا خود امام آتے، وہ تو ایک الگ مسئلہ، تو وہاں تو امام کو آنا ہی تھا۔ تو عزیزان گرامی اندازہ کیا آپ نے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو فرش عزا پہ نہیں آتا یا فرش ماتم نہیں کرتا یا عزاداری نہیں کرتا، صحیح ہے، یا جو شیعہ نہیں ہے، ائمہ کو تسلیم نہیں کرتا، کیا وہ سارے جو ہیں وہ یزیدی ہو جائیں گے؟ جی کیا وہ سارے یزیدی ہیں؟ نہیں، یزیدی نہیں ہے۔ کبھی اس معاشرے میں، اس مجتمع میں نکل کے دیکھو کہ اگر وہ بھی کہتے ہوں کہ خاتون جنت فاطمہ ہے، غور فرمائیے ذرا، اگر وہ بھی یہ کہتے ہوں کہ خاتون جنت جناب فاطمہ ہے، اگر وہ بھی یہ کہتے ہوں کہ جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور ان کے یہاں بھی تعظیم ائمہ باقی ہو، اہل بیت کا احترام باقی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش مت کرو کہ انہیں یزیدی بتا دو، بلکہ یہ کوشش کرو کہ انہیں امام حسین کا پیغام دو، نہ جانے کس موڑ پہ کون حسینی ہو جائے۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ جی عزیزان گرامی، اب ہماری جو ذمہ داری ہے نا اس عزاداری کو امام بہرگاہوں سے نکالو خدا کے لیے۔ اور فرمائیے ذرا، اس عزاداری کو، ان مجالس کو امام بہرگاہوں سے نکالو خدا کے لیے۔ ان مجالس کو گلیوں میں لاؤ، ان مجالس کو میدانوں میں لاؤ، جی میدانوں میں لاؤ، اور وہاں ہر قوم، ہر فرقے اور ہر ایک مکتب فکر کو آنے کا موقع دو، انویٹیشن دو، آنے کا موقع دو، ہے نہیں؟ اور گفتگو کو اپنی صرف اور صرف فضائل اہل بیت میں سمیٹ کے رکھ لو، جی اپنی گفتگو کو فضائل اہل بیت میں سمیٹ کے رکھ لو۔ اور تم یہ دیکھو کہ 2-4 سال اگر ہم نے یہ کر لیا نا، تو ہزاروں لوگ ہوں گے کہ جن کے ذہنوں سے یہ بات ختم ہو جائے گی کہ شیعہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ یہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے
بھائی ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کسی کو نہیں برا بھلا کہنا چاہیے. غور فرمائیے ذرا، برے کو اگر برا بھی کہنا ہے تو بہتر ہے برائی کی مذمت کرو، برائی کی مذمت کرو. جب برائی کی مذمت کرو گے تو جو برا ہے، جس کے اندر برائی ہے، وہ خود سمجھ لے گا کہ یہ ایسا مجھے نہیں ہونا چاہیے. غور فرمائیے ذرا. بھائی دو طریقے ہیں اسلام میں، ایک تو چور کو برا کہہ دو، صحیح ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ اس کے سامنے چوری کی مذمت کرو. جی دو ہی طریقے ہیں نا. اگر آپ اپنے ہی گھر میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا. بھائی چوری کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو کوئی ایک فرقہ کرتا ہو، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ بس چور ہمارے ہاں تو ہو ہی نہیں سکتے نا، بہت سے لوگ ہمارے ہاں بھی کر لیتے ہیں، صحیح ہے نا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی چوری، ہاں کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور، صحیح ہے نا، یہ مسائل تو ہیں. اچھا دوسرے یہ کہ جھوٹ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جی وہ یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جھوٹے لوگ، عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں میں پائے جاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. نہیں، جھوٹے ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، صحیح ہے نا. بھائی جھوٹے تو ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، نہیں پائے جاتے ہیں نا. تو اچھا اگر آپ کسی سے کہیے آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، صحیح ہے نا، آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، تو وہ ضد میں آ جائے گا. 2-4 مرتبہ 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے کہیے، جہاں ملے وہیں کہہ دیجئے آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں. 4-10 آدمی اکٹھے کیجیے اور کہہ دیجئے آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، تو وہ 4-5 مرتبہ کے بعد کہے گا جو کرنا کر لو بولتا ہوں. یہی ہے نا فطرت. بھئی جو کرنا کر لو بولتا ہوں. کیا اچھا اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ کیا کیجئے گا وہ بتائیے. آ گیا نا مقابلے میں. جی ابھی ہمارے قریب کے ملک میں کیا ہوا، سوچئے کیا ہوا. جب ہم ہر مسلمان کو اپنے علاوہ جو بھی مسلمان ہے اسے یزیدی کہتے رہے، اسے اموی کہتے رہے، اسے بتاتے رہے تم قاتلان امام حسین ہو، تم قاتلان امام حسین ہو. اور نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے یزید کے زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. جب ہم یزیدی تو کریں کیا ہے؟ تو یہ زندہ باد، یزید زندہ باد، نعوذ باللہ، جو ہے خدا اس ملعون کو جو زندہ باد کہا انہوں نے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی تو سبب بنے نا، ہم نے ضد دلائی نا. جی تو عزیزان گرامی اس طرح کی باتیں تھوڑا سا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائک اگر اس کی آواز باہر جا رہی ہے اور یہ ویڈیو اگر کل یوٹیوب پہ لگے گی، صحیح ہے نا. یہ اس لیے تو کسی نے رکھا نہیں کہ یہاں سے لے جا کے ڈیلیٹ کرے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو جب یہ یوٹیوب پہ جائے گی تو انصاف سے بتاؤ کہ یہ تمہاری ہے یا یہ پوری انسانیت کی ہے. بھئی تو یوٹیوب پہ چلی گئی نا، اب وہاں آپ کا کوئی اختیار، آپ یہ نہیں کر سکتے بھئی اسے شیعہ دیکھیں کوئی نہ دیکھے. اب اسے سب جس کا دل چاہے دیکھے. تو جب جس کا دل چاہے دیکھے اور پہلی مرتبہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اسے یہ پیغام ملے، یہ فکر ملے کہ یہ فرقہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو برائیوں کے خلاف ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو برائیوں کے خلاف ہیں. یہ امام حسین کی فرش عزا کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو برائیوں کے خلاف ہے. یہی ہے نا، یہ عزاداری برائیوں کے خلاف ہے. اگر ایسا پیغام چلا جائے لوگوں کو، دوسری قوموں کو، تو ہمارے حق میں اچھا ہو، اور ہمارے حق میں اچھا ہو. لیکن اگر بیچ میں امام بارگاہ، چاروں طرف دوسرے لوگ، یہی ہے نا، اور امام بارگاہ سے پیغام دیا جا رہا سب غلط ہیں سوائے ہمارے. جی مائک لگے ہوئے ہیں، امام بارگاہ سے پیغام دیا جا سب غلط ہیں سوائے ہمارے، سب یزیدی ہو گئے، صرف ہم حسینی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب ہم یزیدی ہو ہی گئے ہیں جب ہم یزیدی ہو ہی گئے ہیں تو پھر ہم یہ حسینیوں کو زندہ کیوں رہنے دیں؟ تو اگر یوں پیغام دیا جاتا کہ بھائی ہمارے امت مسلمہ میں خدا کا شکر ہے کوئی یزیدی نہیں ہے، سب حسینی ہیں، تو انہیں بھی شوق پیدا ہوتا کہ جب ہمیں یہ خود اپنوں میں سے سمجھ رہے ہیں
تو ہم ان سے جدا کیوں ہوں؟ اور ہم ان سے جدا کیوں ہوں؟ لہٰذا وہ بھی یہاں آتے سنتے، سمجھ رہے؟ عزیزان گرامی یقین جانیے امت مسلمہ آج اسلامیات کو سننے کے لیے تشنا ہے، تڑپ رہی ہے۔ مسلمان آج اسلامی گفتگو سننے کے لیے تڑپ رہا۔ کیوں؟ ان کے یہاں نہ صوم ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں ان کے لیے، بھائی ان کا مذہب ہے، جیسے وہ چاہیں اپنے مذہب پہ عمل کریں، جو ان کا مذہب ہے وہ اس پہ عمل کریں۔ تو ان کے یہاں مذہبی اعتبار سے نہ صوم ہے، نہ دسواں ہے، نہ بیسواں ہے مرحومین کے لیے۔ شاید چہلم کی بھی فاتحہ ہوتی تو گھر میں ہی ہوتی ہوگی، کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ اہل سنت بھائیوں میں چہلم ہوتا، تو خیر چہلم کی فاتحہ بھی گھر میں ہی ہو جاتی، کوئی بہت بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہوتا، کوئی تقریریں نہیں ہوتی، کوئی مجالس کے سلسلے نہیں ہیں، بیانات کے سلسلے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب ان کے یہاں ایک دن ہے ہفتے میں، ایک دن ہے ہفتے میں ان کے یہاں کہ جب ان کو کچھ اسلام کی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، ہے نا؟ وہ بھی جب وہ امام جمعہ واقعاً کچھ اسلام پہنچانا چاہے، اور ہمارے تب ہو سکتا کوئی باتیں اسلام کی مل۔ اب وہ بیچاروں کی کسی کی آفس سے بھاگتے ہوئے نماز کے لیے اس میں نکل جاتا وہ خطبہ، کسی کا وضو کرتے ہوئے نکل گیا، کسی کا جو ہے جگہ تلاش کرنے میں نکل گیا، صحیح ہے؟ جب پہنچا تو نماز جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو اس نے تو اسلام کے بارے میں سنا ہی نہیں، جی نہیں سنا نا۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ جو لوگ اسلام کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ دروازے کھلے ہوتے اور وہ یہاں آتے، تو انہیں پتہ چلتا کہ اسلام کے لیے اہل بیت نے کیا کیا، اور پھر وہ تنہائی میں بیٹھ کے خود سوچتے، اپنے علماء سے پوچھتے کہ جب اہل بیت نے اتنی قربانیاں دیں تو جو اہل بیت کے علاوہ تھے مسلمان انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے تو ہم نتیجہ نہ دیں ان کو، نتیجہ دینے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہم تو فکر دیں، وہ فکر لے کر کے جائے اور اپنی فکر کا استعمال کرے، نتیجہ خود نکالے کہ اگر امام حسین نے یہ قربانیاں دیں تو باقی جو حضرات تھے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ حضرت علی نے اتنی قربانیاں دیں جو ہم سن کے آ رہے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں نے کیا قربانی دی؟ تو وہ نتیجہ خود ملے اس کو، اور ہمارے جب وہ نتیجہ ملے گا تو سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کے ساتھ ہوں یا اسلام کو مٹانے والوں کے ساتھ ہوں، تو ایک آسان طریقہ ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی مجھے معلوم ہے یہ کڑوے ڈوز ہیں، کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزریں گے، اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کسی کافر کو واجب القتل نہیں کہتا، کسی مشرک کو واجب القتل نہیں کہتا، حتیٰ نجس العین جانور کو بھی واجب القتل نہیں سمجھتا۔ اسلام میں خنزیر اور کتا کیا واجب القتل ہیں؟ نہیں ہے نا، واجب القتل نہیں ہے، ورنہ مسلمانوں کے شہروں میں تو کتے نہ ہوتے، جی مسلم شہروں میں تو کتے نہ ہوتے، مسلم گلیوں میں مسلم علاقوں میں تو کتے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ان کا وجود بتا رہا ہے کہ مسلمان اگر ان کو نہیں مارتا، نہیں قتل کرتا، تو اس کا مطلب اسلام نے ان کے اوپر واجب قرار نہیں دیا کہ ان کو مارو قتل کرو۔ تو جو اسلام نجس العین جانور کو بھی واجب القتل نہ کہتا ہو، وہ اسلام کسی انسان کو کیسے قتل کرائے گا؟ ہمارے آج ہماری سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہو گئی امت مسلمہ کی کہ ہم نے انسانوں کو واجب القتل کہنا شروع کر دیا۔ تو جو جانور کو، اور قبلہ موجود ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ بیان آگے بڑھے گا، قبلہ موجود ہیں ہمارے یہاں فقہ جعفری میں، اور اگر شاید ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور باقی چاروں مذاہب کی فقہ کا بھی مطالعہ کریں تو شاید اس میں بھی یہ مل جائے، ہوگا ضرور، یقیناً ہوگا۔ فقہ جعفری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ایک مسئلہ موجود ہے، ذرا اس مسئلے کو سنیے۔ اگر کوئی شخص، کیونکہ اس زمانے میں سب ریگستان تھا، پورا عرب ریگستان تھا، اگر کوئی مسافر ہے اور اس کے پاس اتنا پانی ہے، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے،
اتنا پانی ہے اس کے پاس کہ وہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہے یا اس پانی سے کسی جانور کی، نجس العین جانور کی جان بچا سکتا، صرف اتنا ہی پانی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے پاس۔ کتا تڑپ رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، نماز ظہر کا وقت آ گیا، اس مومن کو وضو کرنا ہے، اس مسلمان کو وضو کرنا ہے، اگر یہ وضو کر لیتا ہے تو یہ کتا مر جائے گا۔ اگر یہ وضو کر لے اس پانی سے تو یہ کتا مر جائے گا، نجس العین جانور ہے نا، کوئی پاک تو نہیں ہے، تو یہ کتا مر جائے گا۔ اب اسلام کا حکم آتا ہے کہ تم اس پانی سے وضو نہ کرو، اس پانی کو اس کتے کو پلا کے اس کی جان بچاؤ، اس پانی کو اس کتے کو پلاؤ، اس کی جان بچا لو۔ کیوں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اسلام ایک ایسا رحم کا مذہب ہے کہ ایک نجس العین جانور کو مرتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، صحیح نا؟ اگر یہ پیغام امت مسلمہ نے ہر ایک نان مسلم کو دیا ہوتا کہ ہمارا اسلام کس طرح سے چاہتا ہے، تو یقین جانیے آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی، لیکن ہم اس پیغام کو نہیں دے سکے نا وہ پیغام۔ تو اگر اس کتے کو یہ پانی پلا دیا گیا تو اس کی جان بچ جائے گی۔ تو کتے کے مقابلے میں، کتے کی جان کے مقابلے میں اسلام نے اپنی عبادت کو رکوا دیا۔ اور فرمائیے ذرا، اس کی جان کے مقابلے میں اسلام نے اپنی عبادت کو رکوا دیا۔ اب حکم آیا دوسرا، تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ پانی اس کتے کو پلا دو، تیمم کر کے نماز ادا کرو، تو لہٰذا اب تیمم سے عبادت ہوگی اور وہ پانی سے اس کتے کی جان بچائی جائے گی۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اسلام بتانا چاہتا تھا کہ یہ عبادتیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لو۔ عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم عبادت خدا کر رہے ہو تو کسی کو مرتے ہوئے چھوڑ نہ دو، اسے بچاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ تو یہی تو بات میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم پہ زور دینا یہ بھی انہیں مرنے سے بچانا ہے، اور ہمارے یہ بھی انہیں موت کے آغوش میں بھیجنے سے بچانا ہے۔ کیوں؟ جاہل ایسا جیسے مر گیا، اور عالم ایسا ہے کہ جو خود بھی زندہ ہے دوسروں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد وعلى محمد۔ اور کل سے یہ بھی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ذرا مجلس کو صحیح وقت پہ شروع کر لیں، تاکہ آپ ہی کو اپنے گھروں تک جانے میں پہنچنے میں لیٹ نہ ہو، تاخیر نہ ہو۔ آپ قبلہ آج تو شاید 2 مجلسیں تھیں اس لیے یہ لیٹ ہو گئے، کل بھی ہیں 2۔ چلیے، تو بہرحال عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانیاں انسانیت کی بقا کے لیے، کیوں؟ جب دین باقی رہے گا تو انسانیت باقی رہے گی، اور اگر دین ہی باقی نہ رہا تو انسانیت کیسے باقی رہے گی؟ لہذا امام حسین نے یہ عظیم قربانیاں پیش کر دیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، چھوٹے چھوٹے بچے الاتش 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 کے نعرے لگا رہے۔ سوچیے آپ، جناب عباس جیسا بہادر موجود ہے، شجاع موجود ہے، لیکن بھتیجے بھانجے الاتش الاتش کی آوازیں بلند۔ اور عزیزو، یہ الاتش الاتش کی آوازیں کربلا میں ختم نہیں ہو گئیں، یہ ختم نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے یا آپ سے پوچھے کہ جناب علی اکبر کب تک پیاسے رہے، تو میں ایک وقت محدد کر دوں گا، معین کر دوں گا کہ جناب علی اکبر یہاں تک پیاسے رہے، اس کے بعد پیاس ختم ہو۔ اگر کوئی پوچھے جناب عباس کب تک پیاسے رہے، کوئی پوچھے اون محمد کب تک پیاسے رہے، کوئی سوال کرے قاسم کب تک پیاسے رہے، اصحاب باوفا کب تک پیاسے رہے، تو میں ان کی پیاس کو معین کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ یہاں تک پیاسے رہے۔ کوئی پوچھے فرزند رسول حسین ابن علی آپ کے اور میرے مولا کب تک پیاسے رہے، تو میں بتا دوں گا کہ وقت ذبح تک پیاسے رہے، جب ذبح ہو گئے تو پھر پیاس ختم ہو گئی۔ لیکن عزیزو، مجھے انصاف سے بتاؤ، کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے زینب و ام کلثوم کب تک پیاسی رہی، اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کب تک پیاسے رہے،
حسین کی بیٹی سکینہ کب تک پیاسی رہیں، فاطمہ کبریٰ کب تک پیاسی رہیں؟ تو عزیزو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کربلا میں بھی اللہ تش اللہ تش کے نعرے لگا رہے تھے اور یہ کوفے کے بازار میں بھی اللہ تش اللہ تش کے نعرے لگا رہے تھے۔ یاد ہے نا، اگر یہ بچے پیاس پیاس کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے تو کوئی مکان کی چھت پہ بیٹھی ہوئی خاتون، ایک کنیز اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی، مالکہ نے منع کیا تھا، جب اجازت مانگی اس عورت نے تو اس کی مالکہ نے منع کیا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ کبھی اسیروں کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی اسیروں کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کنیز کہنے لگی اے شہزادی، میں تو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عجیب قافلہ آیا ہے، سنا ہے اس میں آگے آگے نو کے نیزہ پہ سر ہیں اور ساتھ میں کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں یہ کون لوگ ہیں، آخر کیوں اتنا ظلم ان کے اوپر ہوا۔ یہ عورت آ کر کے مکان کی چھت پہ بیٹھ گئی عورتوں کے ساتھ، کنیز تھی، وہ ایک مرتبہ دیکھ رہی تھی اس منظر کو۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس پورے منظر نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ ارے جوانوں کے سر، بچوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہیں، بزرگوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہیں، بیبیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، اور انہی بیبیوں کی قطار میں ایک 4 سالہ بچی ہے کہ جو بار بار اپنی پھوپھی سے کہہ رہی، پھوپھی اماں پیاس سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، پھوپھی اماں میری زبان میں خشکی کے کانٹے پڑ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے یہ جملے اس عورت نے سنے، ایک مرتبہ مکان کی چھت سے اتری، اپنی مالکہ کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اسیر تو کچھ بالکل عجیب اسیر ہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا نو کے نیزہ پہ سر بلند ہیں، پیچھے بیبیاں ہیں، ایک 4 سالہ بچی ہے، اپنی بزرگ سے پانی مانگ رہی ہے، اپنی بزرگ سے پانی مانگ رہی ہے، پیاسی ہے لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ کہا کہ جا جلدی سے جا کر کے، میں نے اپنے نبی کو اور اپنے مولا کو سنا ہے کہ میرے مولا یہ فرماتے تھے پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے، اسیروں کو کھانا پانی دینا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ جا کر کے لے جا اور جا کر کے انہیں اس بچی کو پانی پلا دے۔ وہ کوزے میں پانی لے کر کے آئی اور آ کر کے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے قریب آئی، آنے کے بعد کہا ہے قیدی بی بی تمہاری یہ چھوٹی سی بچی بہت پیاسی معلوم ہوتی، لو اپنی بچی کو یہ پانی پلا دو۔ بس جناب زینب کبریٰ نے جیسے ہی وہ کوزہ لیا اور لے کر کے چاہا کہ سکینہ کے ہاتھ میں دیں، ایک مرتبہ اس بی بی کی زبان سے جملے نکلے، اے بی بی جب آپ کی بچی پانی پی لے تو ہمارے حق میں چند دعائیں کرا دینا، ہمارے حق میں چند دعائیں کرا لینا۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا کہ جب پیاسے کے سامنے پانی آتا ہے تو اس کی پیاس میں کتنی شدت ہو جاتی۔ ہائے سکینہ، ایک مرتبہ ہاتھ میں کوزہ تو ہے لیکن جناب زینب نے کوزے پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹی ابھی پانی نہ پینا، نہ جانے اس کی کیسی دعائیں ہوں، نہ جانے یہ کیسی دعائیں کرانا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا اچھا بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا اے قیدی بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میری مالکہ کا شوہر باہر گیا، میرا مالک باہر گیا، مسافر ہے، دعا کرو کہ وہ مسافر سفر سے واپس آ جائے، صحیح و سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ عزیزو مجھے نہیں معلوم جب جناب زینب دعا کر رہی ہوں گی تو کیا جناب زینب مسافرہ نہ تھی، کہ جناب سکینہ مسافرہ نہ تھی؟ ہاں عزیزو دعا ہوئی، جناب سکینہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے، خدا نہ کرے کوئی یتیموں کے منہ پہ یتیمی کا ذکر کرے، کہا کہ جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے، جیسے تم اسیر ہوئے ہو، دعا کرو کہ میرے آقا کے بچے یتیم نہ ہوں۔ ہاں عزیزو مجھے نہیں پتا سکینہ پہ کیا دل گزر گئی ہوگی، یقیناً کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہوگی، بابا جیسے سکینہ یتیم ہوئی ایسے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا بچہ یتیم ہو۔ ہاں عزیزو دعا کری، دعا کرنے کے بعد کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ میری مالکہ کو جو ہے دعا کرو کہ مدینے جانا نصیب ہو۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے مدینے کا نام سنا تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ تیری آقا مدینے میں کہاں رہتی ہے؟ کہنے لگی محلہ بنی ہاشم میں رہتی تھی میری مالکہ، محلہ بنی ہاشم میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جا اور جا کر کے اپنی مالکہ سے کہنا کہ اس قیدی بی بی نے تمہیں بلایا ہے۔
جا کر کے کہنا کہ اس قیدی بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ ایک مرتبہ یہ عورت کہنے لگی اے قیدی بی بی، میری مالکہ اس طرح بازاروں میں نامحرموں کے سامنے نہیں آتی، وہ پردہ نشین ہے۔ کہا کہ جا کر کے کہنا۔ وہ ایک مرتبہ وہ پردہ کیا، پردہ کر کے وہ خاتون بازار کوفہ میں آئی اور آنے کے بعد کہا اے قیدی بی بی، تو نے مجھے اس نامحرموں کے مجمع میں کیوں طلب کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے کرنا چاہتی ہو؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم مدینے میں کہاں رہتی تھی؟ کہنے لگی نبی کریم کے روضے کا سایہ ہمارے گھر پہ گرتا تھا۔ وہ جناب زینب سمجھ گئی، کہا کہ مدینے میں کسی کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، مدینے میں نے اپنی شہزادیاں زینب و ام کلثوم کی خدمت کی ہے، میں نے حسن و حسین کی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ جملے زینب نے سنے، ایک مرتبہ کہا ام حبیبہ۔ زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو ام حبیبہ ہے۔ اے ام حبیبہ، کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کیا ام کلثوم کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ ام حبیبہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے قیدی بی بی، اس مجمع میں میری شہزادیوں کے نام بدلو۔ ارے وہ یہاں کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو نامحرموں کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اب جو بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ، ارے یہ تیری زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ بچی سکینہ ہے۔ وہ ام حبیبہ نے ایک نظر ڈالی، اے بی بی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے تباہ گھر کیسے برباد ہوا؟ ایک مرتبہ جناب زینب ایک سر کے بارے میں بتاتی رہی۔ ایک مرتبہ صبر نہ ہوا ام حبیبہ کو، جلدی سے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا شیر عباس کا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ام حبیبہ، ارے جب تک عباس زندہ تھا سب کچھ صحیح و سالم تھا، ارے میرا بھائی بازو کٹائے فرات کے کنارے سو گیا۔ ام حبیبہ، ہمیں بے مقنع و چادر بازاروں درباروں میں لے جایا۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، بالخصوص اس امام بارگاہ کی تعمیر میں جن حضرات نے تعاون فرمایا اور آج اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو میرے معبود ان کی مغفرت فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، گزشتہ سالوں میں اس عزاداری میں بہت سے مومنین شریک تھے، اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، اس ذکر محمد و آل محمد سے میرے معبود ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ہمیں آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار عطا فرما، جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو، جوانوں، نوجوانوں کو، سبھی کو علوم دین و دنیا سے مزین فرما، اس قوم کو دوسری قوموں کے شانہ بشانہ ترقی کے راستوں پہ گامزن فرما۔ میرے معبود اس مجلس امام حسین کو، اس ذکر محمد و آل محمد کو ہم سے بحسن قبول فرما۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، ایران، عراق، حزب اللہ، یمن، فلسطین، سبھی جگہوں پہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما اور ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما۔ میرے معبود ہندوستان کی حکومت کو عقل سلیم عطا فرما کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھے۔ بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔